بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور وزیر اعظم عمران خان خاص طور پہ پہلی دفعہ بولے ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ صحافیوں سے بہت دور تھے، لیکن صحافیوں نے بھی، رپورٹرز نے بآواز بلند جب وزیر اعظم عمران خان سے دو سوال یکے بعد دیگرے داغے تو پہلے ہی دونوں سوال وزیر اعظم عمران خان کے پسندیدہ تھے، تو لہٰذا وہ رکے اور انہوں نے خود ایکسیس دی، رپورٹرز ان تک پہنچے اور وہ ریکارڈ کر رہے تھے اور دو سوالوں کے جوابات انہوں نے دیے۔ وہ دو سوال کیا تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کا پس منظر کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑی کیا کہنا چاہیے انڈائریکٹ بات کنوے کرنے کی کوشش کی کہ ان کے علم میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بتانا چاہ رہے تھے، وہ کس کو بتا رہے تھے، یہ ذرا ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور اس کا ذرا پس منظر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے کشتی میں کوئی باقاعدہ طور پہ ان کی کشتی کو ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کوئی باہر نہیں ہے بلکہ وہ ان کے آس پاس ہی ہے، ان کے اندر ہی ہے، جو ان کو ایسے مشورے دے رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ مقبول ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ووٹ تقسیم ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، ٹوٹل ووٹ ہمارا ہے زیادہ، یعنی کہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، باقی جماعتوں کے ووٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو ووٹ بینک ہمارا ویسا ہی ہے۔ اپوزیشن کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوگا اور ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس طرح کے بڑے سائنسی قسم کے سوال اور جواب ان کو دیے جا رہے ہیں اور ان کو نئے نئے تھیسز پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو کہ اس کا بھید لگائیں کہ ہے کیا معاملہ۔ تو خیر ابتدا کرتے ہیں پہلے ترتیب سے کہ وزیر اعظم عمران خان سے ایک صحافیوں نے سوال کیے، رپورٹرز نے، بالعموم ان تک ایکسیس نہیں ہوتی اور کافی دور سے، لیکن وہ جب کوریڈور میں آ رہے تھے تو رپورٹرز نے بہت زور زور سے تین سوال کیے۔ ایک سوال تھا کہ سنا ہے آپ کی حکومت مشکل میں نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال آپ کتنی دفعہ پوچھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں۔ تو ہر 3 مہینے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت مشکل میں نظر آ رہی ہے، لیکن ہم 3.5 سال پورے کر چکے ہیں اور باقی بھی پورے کریں گے۔ دوسرا سوال تھا نواز شریف سے متعلق کہ ان کی کوئی ڈیل ویل ہو رہی ہے اور وہ واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ واپس بالکل نہیں آئیں گے، وہ واپس اس وقت آئیں گے جب ان کا سمجھوتا ہو جائے گا۔ اور 2008 میں بھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی وہ اسی وقت واپس آئے تھے جب ان کا سمجھوتا ہو گیا تھا، اور جب تک سمجھوتا نہیں تھا یعنی کہ NRO انڈرسٹینڈنگ مفاہمت، اس وقت تک واپس نہیں آئے تھے۔ اچھا، اس وقت اقتدار تھا جی پرویز مشرف صاحب کا، پرویز مشرف صاحب نے ان کو فارغ کیا تھا۔ تو یہ کس پیرائے میں بات کر رہے تھے وزیر اعظم؟ کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ڈیل کروائی تھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، جس کو NRO کا نام دیا گیا، وہ وایا امریکہ ہوئی تھی۔ کنڈولیزا رائس جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھ چکی ہیں، وہ بیسیکلی جس کو NRO کہتے ہیں وہ پاور شیئرنگ فارمولا تھا پرویز مشرف صاحب کے درمیان اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان، کہ آئندہ 5 سال ہم نے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اقتدار کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ تھا امور مملکت کیسے چلیں گے، خارجہ پالیسی کیا ہوگی، داخلی پالیسی کیا ہوگی، یہ طے ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب پرویز مشرف صاحب نے اجازت دے دی محترمہ بے نظیر بھٹو کو، تو پھر سعودی عرب نے دباؤ ڈالا، وہی سعودی عرب جو نواز شریف صاحب کو جب وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام آباد میں لینڈ کیا تھا تو وہیں سے ان کو واپس ایئرپورٹ سے ہی لینے آ گئے تھے اور ان کو واپس لے کے گئے تھے۔ اس میں ایک سعد حریری آئے تھے، پرنس مکرن آئے تھے جو کہ سعودی انٹیلیجنس چیف کے سربراہ تھے، تو وہ واپس لے گئے تھے۔ اور پھر جب 2007-8 میں واپس آئے تو اس وقت سعودی عرب نے یہ کہا کہ اگر آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو الیکشن سے پہلے پاکستان بلا رہے ہیں تو پھر سعودی عرب نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے، ان کو بھی پھر اسی طرح کھیلنے کا موقع دیا جائے، لہذا وہ آ گئے تھے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے آخر کس بنیاد پہ یہ کہا
کہ ان کا جب تک سمجھوتا نہیں ہوگا وہ نہیں آئیں گے، تو وہ سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ بات کرنے کی کیوں ضرورت پیش ہوئی، اور وہ کس کو کنوے کر رہے تھے؟ کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے علم میں ہے سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ سنا جا رہا ہے؟ تو اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم کی پچھلے دنوں ایک اتفاقی طور پہ ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہو گئی۔ اس کو اتفاقی ملاقات کا نام دیا گیا، اور اس ملاقات میں کچھ گپ شپ ہوئی ہوگی اور کچھ معلومات کا تبادلہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ منظر عام پہ اس ملاقات سے جوڑا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور سوال عمران خان صاحب سے کیا گیا، وہ تھا شہباز شریف صاحب سے متعلق، کہ شہباز شریف صاحب آگے آ رہے ہیں، ریس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ تو جو بھی تقریر کرتے ہیں وہ بیسیکلی جاب اپلیکیشن ہوتی ہے، جاب کے لیے وہ اپلیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں حاضر ہوں۔ تو یہ بات بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ جاب اپلیکیشن کس کو دے رہے تھے اور کہاں دے رہے تھے۔ تو وزیر اعظم عمران خان تک نہیں آئی تو پھر کہاں گئی؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے کس کو سنا رہے تھے یہ بات، کس کو کنوے کرنا چاہ رہے تھے ان بٹوین، کہ شہباز شریف صاحب کے کوئی معاملات کو گپ شپ چل رہی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کچھ دال میں کالا کالا لگتا ہے، زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ ہے، اور کچھ انفارمیشنز ایسی وزیر اعظم عمران خان کو کسی نے دی ہوں گی یا کوئی دے رہا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کافی ہیں معلومات کے خزانے، تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کو کچھ بریفنگ ملی ہوگی یا ٹکڑوں کی صورت میں ملی۔ تو یہ ساری گفتگو جو انہوں نے وزیر اعظم پارلیمنٹ ہاؤس میں کی، یہ اسی سے انٹر لنک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بتائیں کہ معاملات کیا ہیں۔ کیا واقعی پھر ان خبروں میں صداقت تھی کہ شہباز شریف صاحب کبھی وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہیں، پھر نواز شریف صاحب، ایاز صادق صاحب جا رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کچھ دال میں کالا وزیر اعظم کو بھی لگ رہا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ اسی دوران اب جب بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو یہ بجٹ کے لیے یہ جو منی بجٹ ہے، جس کو ضمنی بجٹ بھی کہتے ہیں، جس کو مالیاتی بل بھی کہتے ہیں، ترمیمی مالیاتی بل، فائنانس بل، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر پہلے تو بہت زیادہ اپوزیشن پر امید تھی کہ ہم اس کو روکیں گے، لیکن اچانک پھر غائب ہو گئے شہباز شریف صاحب بھی، بلاول بھٹو بھی، وہ غائب ہو گئے، اور مسلم لیگ نواز بالکل خاموش ہوئی۔ کل جب منی بجٹ پیش کیا گیا تو وہاں پہ تھپڑوں کی بارش ہو گئی، اور جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان کی پیپلز پارٹی کی خاتون نے پی ٹی آئی کی ایک خاتون کو تھپڑ جڑ دیا، لیکن شگفتہ جمانی جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ انہوں نے تھپڑ وپڑ نہیں مارا بلکہ بازو مروڑا تھا، اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی، کچھ زبان سخت استعمال ہو رہی تھی، اس لیے پھر سینئرز کو آنا پڑا ہے، اور عزت سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے۔ تو غزالہ سیفی جو ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور اب یہ تصدیق وہ خود کریں گی۔ اسی طریقے سے شوکت ترین صاحب کا بھی، ان کو بھی ٹف ٹائم دیا گیا، اور ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا سختی سے اپوزیشن پیش آئی۔ پھر ایک اور اب آتے ہیں منی بجٹ کی طرف، کہ منی بجٹ جو میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اندر سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی موجود ہے، باہر نہیں دشمن، جو وزیر اعظم عمران خان کو مصیبتوں میں گھیرے جا رہا ہے، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو متاثر کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی خیبر پختونخوا میں جو رزلٹ آیا بلدیاتی پہلا مرحلہ، اس میں کتنی مار پڑی ہے، اور مار بھی کس نے دی ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی ہے۔ تو لوگ ان کی طرف گئے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے پی کے کا پہلا مرحلہ، ابھی دوسرا مرحلہ ابھی آنا ہے، وہ جنوری میں ووٹنگ ہے، جبکہ اپریل میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، اور جن چیزوں پہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے 140 سے زائد چیزیں ہیں
جن پہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے، 140 آئٹم ہیں، 140 شعبے ہیں، اور کوئی بھی شاید ایسا شعبہ نہیں بچا جس پہ یہ متاثر نہ ہو رہے ہوں، اور 140 سے زائد اشیاء ہیں، 342 ارب روپے کے نئے ٹیکس ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیکس کہاں کہاں لگایا جانا ہے۔ جن چیزوں پر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے ان میں گاڑیاں ہیں، دوائیں ہیں، ڈبل روٹی ہے، ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا ہے، اور بیکری آئٹمز ہیں، موبائل فون ہے، بچوں کے دودھ پہ ہے، ڈبے والی دہی ہے، اور پنیر ہے، مکھن ہے، کریم ہے، دیسی گھی ہے، مٹھائی ہے، اور مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اس سے، اور درآمدی نیوز پرنٹ ہے، اخبارات، جرائد، ان کی قیمتیں بڑھیں گی، کاسمیٹکس کا سامان ہے، کتابیں ہیں، سلائی مشینوں پہ لگایا گیا ہے، اسی طریقے سے امپورٹڈ جو زندہ جانور امپورٹ کیے جاتے ہیں ان پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، اور کپاس کے بیج پہ لگا دیا گیا ہے، پولٹری سے متعلق مشینری، اسٹیشنری، اور سونا چاندی، کمپیوٹرائزڈ لیپ ٹاپ، اس پہ بھی لگا دیا گیا ہے ٹیکس، اور 150 سے زیادہ اشیاء ہیں جن پہ ٹیکس لگا ہے، اور موبائل فونز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس 5% سے بڑھا کر 17% کر دیا گیا ہے۔ تندور پر تیار ہونے والی روٹی مستثنیٰ ہوگی، نان، روٹی اور شیرمال، مقامی طور پر فروخت ہونے والی چاول، گندم اور آٹے پر بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ موبائل فون کمپنیوں کی سروسز پر ایڈوانس ٹیکس 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ ڈیوٹی فری شاپس پر بھی پہلی بار 17% ٹیکس لگا دیا گیا، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی پر ٹیکس کی شرح 1 سے بڑھا کر 17% کر دی گئی۔ یہ مسلسل علاوہ بیکری، ریسٹورانٹ، فوڈ چینز، بریڈ کی تیاری پر 17% ٹیکس GST لگایا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ متاثر نہیں ہوں گے عام آدمی، یہ پاسبل نہیں ہے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی بیڑی میں کون وٹے ڈال رہا ہے، اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہیں اور اس سے پہلے یہ کام کر دیا گیا ہے، اور کسان بچے ہوئے تھے، کسان بھی کسی نہ کسی طریقے سے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ تو یہ معاملات، اپوزیشن بھی کیوں خاموش ہے؟ اپوزیشن اس لیے خاموش، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں اچھا ہے، اپنی کشتی خود ہی ڈبو رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم پھل کے پکنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جی، اور یہ تھیں کچھ انفارمیشن جو میں نے کہا آپ تک کنوے کی جائیں۔ تو فیصلہ بھی آپ خود کیے، خود بھی آپ اندازہ لگائیے گا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، لیکن معاملات کوئی اچھے نہیں جا رہے، اور اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور اگلا جو بلدیاتی الیکشن ہے خیبر پختونخوا کا، اور اس کے بعد پھر پنجاب کا بلدیاتی الیکشن، تو یہ کافی مسائل پیدا ہوں گے وزیر اعظم عمران خان کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔